پنکی اپنے ماں باپ کے ساتھ سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی۔ اس نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کے درمیان تھی۔ ایک دن پنکی کی ماں بہت بیمار ہوئی اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ آپ نے ان کا علاج صحیح سے کیوں نہیں کروایا؟ بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تمہاری ماں کا علاج کروا سکتی۔ تمہاری ماں کا علاج لاکھوں میں ہوتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ پنکی بہت روتی ہے۔ اگلے دن پنکی اپنے بابا کے ساتھ بھیک مانگنے نکل جاتی ہے۔ بیٹا، آج ہم ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگیں گے۔ بابا، بہت پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ پانی کی ٹنکی پلیٹ فارم کے پار ہے، چلا جلدی سے جا کر پانی پی آئیں۔ وہ ریلوے ٹریک پار کر کے پانی پینے جانے لگتے ہیں۔ چل پنکی، جلدی چل، یہاں گاڑی ایک دم آ جاتی ہے، جلدی چل بیٹا، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ بیٹا تو بھاگ جا یہاں سے۔ اس کا باپ پنکی کو دھکا دے دیتا ہے اور تیز رفتار گاڑی آ کر اسے ٹکر مار جاتی ہے۔ بابا نہیں۔ لگتا ہے بچ گیا، چلو جلدی سے اسے ریلوے ہسپتال لے چلو۔ پنکی اپنے بابا کو ایسے دیکھ کر بہت روتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے بابا کو ہسپتال سے چھٹی ہو گئی۔ بیٹا، اب ہم اسی ڈھابے کے باہر بیٹھ کر مانگیں گے۔ بابا، آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ڈھابے کا مالک غریبوں میں منگل والے دن مفت کھانا بانٹتا تھا۔ پنکی کھانا لینے گئی تو یہ پلیٹ میری قسمت میں تھی، چلو ہٹو یہاں سے۔ پنکی رونے لگ جاتی ہے۔ میں اتنی محنت کروں گی کہ اپنی قسمت خود بناؤں گی، میں اپنے بابا کو بھی کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ اور پھر اپنی جھگی میں آ کر ساری رات یہی سوچتی رہی کہ وہ اپنے بابا کو ساری خوشیاں دے گی۔ اگلے دن جب اس کے بابا سو رہے تھے تو پنکی آرام سے بولی، بابا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ آرام کرو۔ پنکی کام کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے پنکی رونے لگ جاتی ہے۔ مجھے بہت محنت کرنی ہے، مجھے کام کرنا ہے، بابا کو بول کر تو نکل آئی ہوں، پر پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گی بھی کہ نہیں۔ یہ لو بیٹا، کھانا کھا لو۔ صاحب، محنت کیسے کرتے ہیں؟ مجھے محنت کرنی ہے، مجھے کوئی کام مل جائے گا؟ صاحب میں خوب محنت کرنا چاہتی ہوں۔ پنکی اپنی پریشانی اس ڈھابے کے مالک کو بتاتی ہے، جسے سن کر وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ پنکی سے کہتا ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تم ایک خوددار لڑکی ہو۔ اس سلسلے میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ میں منگل اور ہفتے کو غریبوں میں فری کھانا بانٹتا ہوں۔ تم میری مدد کرنا، اس کا میں تمہیں 200 روپے ایک دن کے دوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ہر ہفتے اور منگل کو یہاں آ جایا کروں گی۔ اب مجھے اور میرے بابا کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر پنکی گھر جا کر ساری بات اپنے بابا کو بتاتی ہے، جسے سن کر وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ پنکی ہر منگل اور ہفتے کو کام پر پہنچ جاتی ہے اور کام میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اسے 200 روپے مل جاتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت پر آتی ہے، ارے واہ کتنی پیاری بچی ہے، پہلے تو میں کبھی نہیں یہاں دیکھا۔ یہ بیچاری بہت مجبور ہے، میرے ڈھابے میں ہر منگل اور ہفتے کو غریبوں میں کھانا بانٹنے میں مدد کرتی ہے، یہ بہت خوددار لڑکی ہے۔ پھر ڈھابے کا مالک اس عورت کو ساری بات بتاتا ہے، جسے سن کر وہ پنکی کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ پنکی بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم محنت کر کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہو، لیکن اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تم پڑھ لکھ دو گی تو سب کچھ کر سکو گی اور اپنے بابا کا سہارا بھی بن سکو گی۔ پر میں پڑھائی کیسے کروں گی؟ پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ اچھا آپی، جب میں بڑی ہو کر پڑھنے جاؤں گی تو کیا میں اپنے بابا کا پاؤں ٹھیک کر پاؤں گی؟ اگر تم اپنے بابا کے پاؤں ٹھیک کرنا چاہتی ہو تو تمہیں پڑھ کر ڈاکٹر بننا ہوگا۔ کیا ہوا پنکی، تم اداس کیوں ہو گئی؟ اگر میری ماں کو وقت سے علاج مل جاتا تو آج وہ بھی زندہ ہوتی۔ وہ اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیتی ہے اور پھر پنکی چھٹی کے بعد منگل اور ہفتے والے دن ڈھابے پر مدد کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ پنکی اب بڑی ہو گئی اور اس کے بابا نے ایک پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ آپی، مجھے پڑھائی کے لیے کالج سے اسکالرشپ ملا ہے، یہ سب کچھ آج آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ پنکی، تم نے بھی تو پوری لگن اور محنت سے پڑھائی کی ہے، پھر جو محنت کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دھیان سے جاؤ اور ڈاکٹر بن کر واپس آنا۔ پنکی ان ڈھابے والے صاحب اور اپنے بابا سے بھی دعائیں لیتی ہے۔ تم فکر نہ کرو پنکی، میں تمہارے بابا کا پورا دھیان رکھوں گا، اپنی پڑھائی پوری کر کے لوٹنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، آپ بہت رحم دل ہیں۔
पिंकी कुछ टाइम बाद एक बड़ी डॉक्टर बनकर लौटती है। वो सब पिंकी को डॉक्टर बना देख बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।